بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے، دوسرے مذہب والوں کا، کہ انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں، 7 مرتبہ انسان دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ اسلام میں اس کی کیا گنجائش ہے اور اسلام کے نقطۂ نظر سے یہ دوسرے جنم کا معاملہ کیا ہے؟ تو معزز سامعین، میں آپ کو بتا دوں، جیسے دوسرے مذہب والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان جیسے دنیا میں کام کرتا ہے اس کا بدلہ اس کے دوسرے جنم میں دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان اس جنم میں برے کام کرے گا، گناہ کرے گا، لوگوں کو ستائے گا، تو اگلے جنم میں اسے کتا بلی بنا کے پیدا کیا جائے گا، یا اگلے جنم میں اسے سزا دی جائے گی۔ اور جیسے کہتے ہیں نا 7 جنم میں 7 جنم ہوتے ہیں، اور اگر اچھے کام کرے گا تو اگلے جنم میں اس کو بڑا آدمی بنا کے بھیجا جائے گا، اگلے جنم میں اس کو اچھا بنا کے بھیجا جائے گا۔ تو کہ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں معزز سامعین، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ ایک بار جو موت آئے گی تو پھر دوبارہ اس کو دنیا میں قیامت تک کبھی نہیں بھیجا جانا، اور نہ آج تک کسی کو بھیجا گیا۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش دوسرے اور تیسرے جنم کی نہیں ہے۔ ایک بار زندگی اللہ نے دنیا میں دی ہے، ایک بار اللہ دنیا میں بھیجے گا جسے بھی بھیجنا ہے اور جو بھی آیا ہے، دوبارہ پھر وہ قیامت تک اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اچھے کام کرو یا برے کام کرو، اچھے کام کرو گے تو آپ کو میدان محشر میں آپ کا حساب ہوگا، اچھے کاموں کا اچھا بدلہ ملے گا، جزا کی شکل میں آپ کو جنت عطا کی جائے گی۔ اگر برے کام کرو گے، کفر و شرک پر مرے، گناہوں پر مرے، تو برے کام کی سزا دی جائے گی، اور سزا کے بدلے میں آپ کو جہنم دی جائے گی۔ سمجھے آپ؟ جہنم دی جائے گی۔ یہ بس ہم جب مٹی دیتے ہیں تو قرآن میں آیا تھا نا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، دوبارہ دنیا میں بھیجنے کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، بلکہ دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم دوبارہ اسی مٹی سے تمہیں اٹھائیں گے۔ کہاں اٹھائیں گے؟ یعنی میدان محشر میں اللہ اٹھائے گا دوبارہ، اور دوبارہ اٹھا کر وہ دنیا کے کام کاج کا وقت نہیں ہوگا، وہ حساب کا دن ہوگا، وہ یوم الحساب ہوگا، وہ یوم الجزا ہوگا۔ قرآن میں نا الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ 50,000 برس کا دن ہوگا جو اٹھایا جائے گا، 50,000 برس کا دن۔ اس میں حساب و کتاب ہونا ہے، اس میں کتا بلی بنا کر نہیں دنیا میں بھیجا جانا، اس میں تو آپ نے جو کیا ہے اس کا حساب ہونا، سزا و جزا کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ تصور رکھنا کہ دوسرا جنم ہوتا ہے پھر سے دنیا میں بھیجا جاتا ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا تو یقین اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا جنم نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ ایمان رکھ لیا کہ دوبارہ آتے ہیں تو یہ پھر قرآن و حدیث کی خلاف ورزی ہوگی، اور پھر وہ دائرے اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ یہ جنم کو اگر کسی نے مانا کہ دوسرا تیسرا چوتھا جنم ہوتا ہے، اور پھر جو میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، پھر کسی کو موت نہیں آنی۔ پھر جس نے فیصلہ ہو جائے گا جہنم میں رہنا جہنم میں رہے گا، جنت میں رہنا جنت میں رہے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ ہاں، جو لوگ جہنمی ہیں، یعنی تھے تو ایمان والے لیکن وہ گناہ کر کے گئے تھے، پھر ان کے گناہوں کی سزا ان کو مل گئی۔ ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے تھے لیکن گناہ تھے، گناہوں کی سزا ان کو مل گئی جہنم میں۔ اللہ چاہے گا تو انہیں اپنی رحمت سے معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ معاف نہ کرے تو اس کا انصاف ہے، اس کا عدل ہے۔ اگر اللہ معاف کر دے تو اس کی رحمت ہے، اور وہ معاف نہ کرے کسی کو جہنم میں ڈال دے تو اس کا عدل و انصاف ہے۔ تو اگر کسی کو، وہ ایمان والا تو دنیا سے گیا تھا، کافر کی تو بخشش ہی نہیں۔ کافر اور مشرک تو ہمیشہ ہمیش جہنم ہی میں رہیں گے، وہ کبھی نہیں بخشے جائیں گے۔ لیکن وہ ایمان والا جو گناہ کر کے گیا تھا اور اس کے ساتھ انصاف ہوا اور اس کو جہنم میں ڈالا گیا، تو یہ ہوگا کہ جہنم میں وہ سزا پانے کے بعد پھر جنت میں اس کا داخلہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس کا جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو وہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو جہنم میں جو جلے تھے نا، وہ پھر جنت میں داخل ہوں گے اپنی سزا پانے کے بعد۔ تو ان کی پہچان جنت میں الگ ہوگی، ان کے سائیڈ و پہلو داغے ہوئے ہوں گے،
چونکہ جہنم میں ان کو جلایا گیا ہوگا تو ان کی الگ شناخت ہوگی، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، لوگ دیکھیں گے یہ وہ لوگ تھے جن کو جہنم میں جلایا گیا تھا، اب ان کو جنت میں بھیجا گیا ہے، دعا کریں گے مولا تو نے جب ہمارے اوپر انعام کی برسات کی ہے، مولا جب تو نے انعام کے طور پہ ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں ہمارا داخلہ کر ہی دیا ہے، تو پھر یہ جو ہمارے جسم جلے ہوئے ہیں، ہمارے جو پہلو اور سائیڈ اور پیٹیں جلی ہوئی ہیں، مولا انہیں بھی اچھا کر دے۔ پھر رب کی رحمت کو جوش آگا اور پھر رب ان کے جسموں کو بھی دوسرے جنتیوں کی طرح صحیح سلامت کر دے گا، اچھا کر دے گا، یہ بھی اللہ کا انعام ہوگا، پھر وہ ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے۔ وہاں سے نہ کسی کو واپس آنا ہے، نہ دوبارہ کبھی دنیا بنائی جانا ہے، یہ تصور ذہن سے نکال دیں۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہونا ہے، جو بھی ہونا دنیا میں سزا و جزا یہی ہونا ہے، آدمی جو اچھے کام کرتا ہے تو دنیا میں اس کا اچھا بدلہ مل جاتا، برے کام کرتا ہے تو برا بدلہ مل جاتا۔ یہ عقیدہ بھی کفر ہے۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی میں ایمان لایا اس چیز پر کہ موت کے بعد اٹھائے جانے پر، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ موت کے بعد زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، اور اٹھانے کے بعد اس کو جزا یا سزا کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ جنتیوں کو جنت میں، دوزخیوں کو دوزخ میں بھیجا جائے گا، یہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔